السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 جنوری 2022 ہے اور ٹیوزڈے کا دن ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم 30واں سپارہ شروع کریں گے۔ عما یتساءلون کی صورت ہے، سورۃ النبأ مکیہ، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النبأ، قیامت کا بیان اور آخرت کے نتائج۔ اگر میں اور آپ غور کریں ایک چیز کے اوپر کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف۔ ترتیب نزولی کسے کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، تو سورتوں کی ترتیب جو تھی، جن سورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نازل کیا، وہ ترتیب مصحف یعنی قرآن مجید جو 2 گتوں کے درمیان ہے، جب اس کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قرآن مجید جو ہے یہ سیٹنگ کے ساتھ پورا کا پورا ہم تک پہنچا، تو اس کے اندر بہت ڈفرنس ہے۔ یعنی جو صورتیں جو ہیں وہ آخر میں نازل ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال جو مکے میں تھے اور جو 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تھے، ان کی صورتوں کی ترتیب جو تھی وہ جس طریقے سے تھی، اس آرڈر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا اور مدنی صورتوں کو پہلے رکھا، اس کے بعد آخر قرآن مجید میں وہ صورتیں رکھی جو شروع میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اس وقت قریش قبیلے والے، مشرکین عرب، مشرکین مکہ، ان لوگوں کے پاس چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو ان کو قیامت کے وجود کا انکار نہیں تھا، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کا دماغ اس طرف تھا ہی نہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی۔ اللہ کا انکار کرنے والے تو پیدا ہوئے ہر زمانے میں، مگر موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کو جب نازل کرنا شروع کیا تو مکے والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے تمہاری، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی باطل نہیں بنائی، کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی۔ تمہارا وجود بھی جو ہے اس دنیا کے اندر وہ بیکار بے مقصد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ تم دنیا میں کھیل کود اور تماشے کی طرف لگ جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، میں نے تم سے اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے، میں نے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، تم نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری، تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے پوچھنی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے پوچھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہونی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم،
ان الانسان لفی خسر, تم سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ خسارے میں ہو, تمہارا جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے کیونکہ تم لوگ جو ہو وہ آگ کے گھڑے میں گرنے کو تیار بیٹھے ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ تم لوگ سب آگ کے دہانے پہ گھسے ہوئے ہو, آگ میں گرنے کے لیے لگے ہوئے ہو, اور میں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں اور میں تمہیں اللہ کے رستے پر لگا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے تمہارے لیے نیکی کے رستے اور برائی کے رستے کھول کے رکھے. اب تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم نیکی کے رستے پر چلو گے تو نیکی کے رستے آسان کر دیے جائیں گے, برائی کی طرف چلو گے تو برائی کے رستے آسان کیے جائیں گے. اور یہ اس وقت جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں تو تم لوگ برائی کے رستے پر تیزی سے گامزن ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو بابر و عیش پوش کے عالم دوبارہ نہیں, اس کے بابر عیش کر لو, دوبارہ تو زندہ ہونا ہی نہیں ہے. جس کے ہاتھ جو لگ رہا ہے, لوٹ مار میں لگ رہا ہے, وہ لوٹ رہا ہے, کھسوٹ رہا ہے. اور تمہیں کوئی لوگ لوٹتے کھسوٹتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس اللہ کا گھر موجود ہے, کسٹوڈین آف دا کعبہ ہو تم لوگ, اور تمہارے پاس چونکہ اللہ کا گھر ہے تو لوگ تمہیں لوٹنے سے اور تمہیں مارنے سے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے سے ڈرتے ہیں کہ تم ان کو اگلے سال اپنے بتوں کو لا کر یہاں پر حج کرنے نہیں دو گے. تو تم لوگ اس چیز سے گیٹ اوے ود نہیں ہو سکتے کہ لوگوں کا مال تو تم لوٹو, لوگوں کو تو تم مصیبت میں ڈالو, مگر کوئی تمہیں مصیبت میں ڈالے تو تم ان کو اللہ کے گھر سے روک دو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ تم میں سے بہت برے لوگ ہیں وہ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکیں. ایک اس زمانے میں تھا اور آج وہی زمانہ دوبارہ لوٹ کے آیا ہے کہ اب جو ہے مکے والے کسٹوڈین آف دا کعبہ جو قریش والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے روک رہے ہیں, حج اور عمرے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر شیطان کا دورہ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا یہ سوچ لو اور یہ سمجھ لو کہ قیامت آئے گی اور میں تم سے اکاؤنٹیبلٹی لوں گا. جس کے اوپر جتنا علم ہے, جتنا وزن ہے, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کے مطابق تم سے اکاؤنٹیبلٹی لوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا اعمال نامہ, برائی کا نامہ اعمال اور پھر اپنے احسانات کا نامہ اعمال جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا. تو یہ وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو اب شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جھونک در جھونک اسلام کی طرف, ایمان کی طرف آ رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے, مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ ابو بکر آپ رو کیوں رہے ہیں, یہ تو ایک خوشی کی خبر ہے کہ اب جھوک در جھوک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں بغیر کسی ڈر کے اور خوف کے. مکی دور میں ہم تو جانتے تھے کہ جب ہم ایمان لائیں گے تو چمی گویم کہ مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را, کہ جب میں یہ دیکھتا تھا کہ میں جو ہے وہ کسی مشکل کے اندر پھنس رہا ہوں, یعنی کلمہ پڑھوں گا تو میرے اوپر تو مصیبتیں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, تب جو لوگ کھڑے رہے ہیں دین کے اوپر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سابقون الاولون کہہ رہا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ایک خاص جنت کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو بہت بڑی چیز ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ آزما رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ صورت میں اشارہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے بھیجے گئے تھے 23 سال کے عرصے میں وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے,
اور اب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب حضور کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. یعنی سورت النصر کے نازل ہونے سے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ انسان جو ہے اس دنیا میں جس لباس کے اندر آیا ہے اس روح کو لے کر, وہ یہ جسم ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے, جب وہ اس لباس کے اندر آ گیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس لباس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا, جب یہ جو روح آئی ہے اس دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو پاک کرے گی, صاف کرے گی, عمل کرے گی, تو یہ روح جو ہے نا یہ بہت سی روحوں کو بتانے آ رہی ہے, سکھانے آ رہی ہے, اللہ کا پیغام پہنچانے آ رہی ہے کہ یہ دین جو ہے نا اس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے گا. تو جب اس روح کا کام ختم ہو جائے گا, جب اس کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو دوسرا لباس عطا فرما دیں گے, اور وہ دوسرا لباس کیا ہے؟ وہ عالم برزخ کا لباس ہے. وہ اس لباس کے اندر آ جائے گا, یعنی وہ اس دنیا میں نہیں ہے مگر اس کی جو اچھی باتیں ہیں, اچھی چیزیں ہیں, اچھا علم ہے جو اس نے پہنچایا ہے لوگوں تک, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ چیز عطا فرماتا جائے گا, جو کہ وہ عالم برزخ سے نکل کر جب آخرت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ جگہ دے گا. تو یہ جو جسم ہے یہ ایک لباس ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَكُنْتُ خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, کہ ہر انسان کو جو ہے نا ہم نے بہت سے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, یعنی یہ روح کو پروٹیکٹ کرنے والی چیزیں بہت ساری ہیں. کل ہم نے ایک سورت پڑھی کہ یہ زمین اتنی وسیع ہے جو تمہارے زندوں کو لے کے بھی چل رہی ہے, مردوں کو بھی لے کے چل رہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی زندہ لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں, یہ زندہ لوگوں کی خوراک کا ذریعہ اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور جب یہ لباس ہمارا اتر جاتا ہے اور ہم دوسرے لباس یعنی برزخی لباس میں آ جاتے ہیں مرنے کے بعد, تو یہ ہمارے اس جسم کو, جو ہمارا یہ لباس ہے, اس کو مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, مٹی سے ہماری خوراک بنائی, مٹی میں ہمیں دفنا دیا جاتا ہے, اور یہ جو جسم ہے ہمارا یہ فنش ہو جائے گا, یہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا اور صرف ایک ریڑھ کی ہڈی بچے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ریڑھ کی ہڈی سے ہمیں دوبارہ سے پیدا کرے گا, اور جب یہ انسان نکلے گا اپنی قبروں سے تو اوپر سے روحیں چھوڑ دی جائیں گی اور وہ اپنے جسموں کے اندر واپس پہچان کر پہنچ جائیں گی. اور وہ دن ہوگا جو کافروں پہ بہت سخت ہوگا, جو ہم پچھلی صورتوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو وہ عورتیں یا وہ مرد یا وہ اولادیں جو نیک تھیں, اچھی تھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ رخصت ہوتی ہیں اس دنیا سے تو وہاں پر آخرت میں جا کے یہ لوگ مل جاتے ہیں, عالم برزخ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کہا کہ میری بات سنو کان میں. حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا کان قریب کیا اور حضور نے فرمایا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والا ہوں. کان میں یہ بات بتائی, حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دوبارہ انہیں بلایا اور پھر کچھ کہا کان میں, اور حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی. یہ چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے قسم دی حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور کے انتقال کے بعد, تم یہ بتاؤ کہ تمہیں نبی پاک نے کیا بولا پہلے جو تم روئیں اور کیا بولا بعد میں جو تم مسکرائیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ پہلی دفعہ مجھے حضور نے فرما دیا تھا کہ میں اب جانے والا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کر. دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلی ہوگی جو میرے بعد انتقال کرے گی اور جنت میں ملاقات ہوگی ہماری. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ تو میں اس بات پہ خوش ہو گئی کہ میں اپنے بابا جانی سے دوبارہ ملوں گی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو عالم برزخ کا لباس ہے جس میں تم آؤ گے, اور تم اگر نیک ہو اور تمہارا شوہر بھی نیک تھا
تو تمہارا انتقال جب ہوگا تو تمہاری ملاقات اس سے وہاں پہ برزخ میں کرا دی جائے گی. وہ تمہیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ کیا دور ہوگا, وہ کس طریقے کی چیز ہوگی, وہ میری اور آپ کی امیجنیشن میں نہیں آتی, مگر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارا شوہر نیک تھا اور چلا گیا, جو ہمارا باپ اور ماں نیک تھے اور چلے گئے, تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے لیے بھی ہمیں صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما, تاکہ جیسے ہم ان کے لیے پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہیں اور ان کو اونچے درجوں تک پہنچوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور صدقہ جاریہ بن کے, ایسے ہمارے لیے بھی کوئی صدقہ جاریہ بنے اور ہماری اور ان کی ملاقات ہو جائے, اور دنیا میں جیسے ہم محبت سے جڑے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں جوڑ دے. تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں, اور پھر یہ آخری سپارے کو ہم نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم یہاں پر تو ہے نا, کل زمے ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے سمندر سے ہمیں نکالا ہے اور ہم ایک بلبلے کی طریقے سے یہاں پہ جھاگ کی طریقے سے اس دنیا میں آ گئے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ جب تک وہ بلبلا پھولا ہوا ہے تب تک ہماری زندگی ہے, اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو برکت مانگنی ہے. جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے گا, اس برکت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کھول دے گا, ہماری زندگیوں کو روشن کر دے گا, ہماری زندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غم دور کر دے گا, اور ہمیں جو ہے نا وہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا دل جو ہے اس کے اندر جو فیلنگز ہیں ان کو ہم پازیٹیو کر لیں گے, اور ان پازیٹیو فیلنگز کے ساتھ ہم اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنا دیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو خود بخود جنت بنانے کی کوشش کریں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کی کوشش کریں گے, ہم اپنے برین سے کوئی چیز سوچیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آسان کر دے گا ہمارے لیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو آسان کرتا ہے تو قرآن میں کہتا ہے ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد ایک مشکل ہے. اور انسان یہی ہے کہ وہ مشکل کو, آسانی کو اپنے ساتھ زندگی کے رکھے اور چلے, اور یہ جو زندگی ہے میری بھی اور آپ کی بھی, اس کا اینڈ ہونا ہے. اور کیوں ہونا ہے؟ اگر میں اور آپ سمجھیں نیکی کی طرف چل رہے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں, لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ہم اس نقصان کے اوپر صبر کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے میرا بدلہ لے لے, میرے میں طاقت نہیں ہے, میرے میں قوت نہیں ہے کہ میں ان سے اس چیز کا بدلہ لے سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی طرف سے بدلہ لینے پہ آتا ہے تو پھر سب چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. مثال لیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک یہودی شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا کہہ رہے ہیں, اس کو وہ شخص حضور کو برا کہہ رہے ہیں. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہوئے اور پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, جب تک وہ آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے, جب میں نے اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. فرمایا کہ جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو اس شخص کے اوپر جو ہے وہ لعنت ملامت کر رہا تھا, مگر جب تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا بدلہ لینا تو وہ فرشتہ چلا گیا, اور جو میری طرف سے اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا وہ تم نے اس کا وہ جو سلسلہ تھا اسے توڑ دیا. تو کیا پتا چلا ہمیں کہ جب اللہ کے حوالے کر دی کسی چیز کو, اللہ تعالیٰ کو جب دے دیا آپ نے اپنا معاملہ, تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پریشان ہونے کی, فکر مند ہونے کی اور کوئی چیز سوچنے کی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہاں پر جو ہے نا اب جتنی بھی صورتیں سورت 3 سپارے میں ہم پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو بدلہ ان لوگوں سے لینا تھا جو اس دنیا کے اندر میں لیتا, میں نے نہیں لیا اس دنیا کے اندر, اور میں نے ان کی رسی دراز کر دی اور میں نے ان کو اور ڈھیل دی کہ وہ جتنا عیش کرنا ہے, جتنا مزہ کرنا ہے وہ اس دنیا میں کر لیں,
آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو جب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو جتنا مزہ کرنا ہے ان کو کر لینے دو, کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور خالدین فیہا ابدا جنت ہے, یا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. تو جو لوگ اپنے اخلاق سے, کردار سے جہنم بنا رہے ہیں, آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا, آپ کا کام ہے ان کو سکھانا. اگر وہ نہیں سیکھ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کا کام ہے ہدایت دینا, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے بے شمار. جب اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے بے شمار, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر قیامت اس لیے لا رہا ہے کہ وہ ان انسانوں کا بدلہ لے, ان انسانوں کو سپورٹ کرے, ان میاں بیوی کو سپورٹ کرے, ان بہن بھائیوں کو سپورٹ کرے, ان مسلمانوں کو سپورٹ کرے جنہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا. تو جب آپ کو یہ چیز پتا چل جائے گی تو قیامت کا آپ کو یقین آ جائے گا, تو آپ کا عمل خود بخود درست ہو جائے گا. جب آپ کے اندر درست عمل کی فیلنگ ہو جائے گی تو آپ کے لیے قیامت جو ہے نا وہ ایک نعمت بن جائے گی, اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ زندگی میری کتنی ہے, یہ تو کم از کم 50 سال ہے, 60 سال ہے, 70 سال ہے, میں اس میں جلد از جلد نیکی کے کام کر لوں. اور ان الانسان لفی خسر, یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں, مگر الا الذین آمنوا, میں یقین کر لوں, بھروسہ کر لوں اللہ کے اوپر, میں اس طریقے سے اللہ کی بات پر جم جاؤں کہ پھر مجھے کوئی ہٹا نہ سکے. میرا بلیف سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے کہ میرے بلیف کو کوئی ہلا نہ سکے. تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو پھر میں نیکی کے عمل کروں گی, ایسے بہترین نیکی کے عمل کروں گی, چاہے مجھے دنیا میں نتیجہ ملے یا نہ ملے, میں نیکی کے عمل میں لگی رہوں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہاں پر میرا عمل آراز ہے, آراز مطلب نظر نہیں آ رہا, وہ اللہ کے پاس جاؤں گی تو وہ میری جنت میں درختوں, محلوں اور باغوں کی صورت میں مجھے ملے گا. یقین کر لینا اس بات کا, بلیف سسٹم میں لے کے آ جائیے اپنا. تو جب آپ یہ چیز کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو اس پس منظر میں ہم سورۃ النبا کو, سورۃ النازعات کو, سورۃ العبس کو, سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار, یہ 5 صورتیں جو ہیں اس نظریے کے تحت ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمیں اللہ سے قیامت کے دن وہ کچھ ملنے والا ہے جو مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی ذہن میں اس کی امیجنیشن تک نہیں آتی, اس کی امیجنیشن تک نہیں آتی کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ النبأ مکیہ, 78 نمبر کی سورت ہے, 40 آیات ہیں اس کے اندر اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين. آمین یا رب العالمین. سورۃ النبأ. سورۃ النبا کا جو موضوع ہے وہ قیامت کا بیان ہے اور آخرت کے نتائج ہیں. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. پھر دیکھو بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا.
کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین فرش بنایا ہے جو ہمارے زندوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے مردوں کے لیے بھی ہے, ہمارے جانوروں کے لیے بھی ہے. اس زمین کے اوپر, اس فرش کے اوپر کتنی خوبصورت یہاں پر سرسوں لگی ہوئی ہے. اس وقت یلو کلر کے پھول لگے ہوئے ہیں پورے لاہور کے اندر, پورے پنجاب کے اندر سرسوں ہوگی ہوئی ہے. ایسا خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا ہے ہمارے. کہیں گلاب لگا ہوا ہے, کہیں یہ سامنے کھڑکی سے باہر دیکھو تو یہ گیندے کے پھول لگے ہوئے ہیں. کیا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت لگائے ہیں اس کے اندر. یہ ہمارے زندوں کے کام آ رہے ہیں کہ یہ درختوں سے ہم سانس لے رہے ہیں. یہ ہمارے مردوں کے کام آ رہے ہیں کہ اسی زمین کو کھود کر انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ زمین اس کو کھا جاتی ہے اور ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایسی خوبصورت تمہارے لیے ہم نے فرش بنایا. اور پہاڑوں کو کیلے بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی یہ کیلے ایسی ہیں کہ میخیں کہتے ہیں نا, جب آپ میخیں گاڑتے ہیں تو آپ تمبو لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمین تمہیں لے کے ہلنے نہ لگے تو ہم نے والجبال اوتادا, اس کے اندر پہاڑ رکھے اور پہاڑ بھی ایسے خوبصورت رکھے ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ, یہ سرخ پہاڑ ہے, کالے پہاڑ ہے, سفید پہاڑ ہے. ان پہاڑوں پہ ہم نے برف جما کے رکھی ہے پانی کا انتظام کرنے کے لیے. انہی پہاڑوں کے اندر ہم نے تمہارے لیے کوئلہ رکھا ہے, انہی کوئلوں کے اندر ہم نے تمہارے لیے ہیرا رکھا ہے, انہی پہاڑوں کے اندر سے تمہارے لیے لوہا نکل رہا ہے, تانبا نکل رہا ہے. انہی پہاڑوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, کہ تم لوگوں کے تو دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر. ارے پتھر بھی اتنے نرم ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اتنے نرم ہے کہ اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ چشمے جاری کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو بہت ہی دل سخت کر کے بیٹھ گئے. تو یہ پہاڑوں کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو شعور دے دیتے ان پہاڑوں کو تو وہ پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پہ بنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ پہاڑ جو ہے وہ پرخچے ہو گیا اور سفید کلر کا وہ پہاڑ ہو گیا. سفید بھی نہیں, چاندی جیسا کلر اس کا ہو گیا. اور وہی سرما ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں, جو اللہ کی تجلی کا سرما ہے جس سے ہماری آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا عورت کو جوڑا بنایا ہے, زمین کا آسمان کو جوڑا بنایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی تو جوڑا بنایا ہے. اس دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے. تو ہر چیز جب جوڑے میں بنائی ہے تو دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کما لو جو کمانا ہے, آخرت تو آنی آنی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ہم نے تم کو آرام کے لیے نیند دی ہے. کیا خوبصورت چیز ہے یہ نیند, اگر صحیح طور پر آ جائے. صبح آپ اٹھیے کیا فریش ہو جاتے ہیں. اور ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے پردہ بنایا ہے, اور ہم نے دن کو روزی کے حصول کے لیے بنایا ہے. یہ دیکھیے آپ کے روزی کا حصول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں, صبح سویرے اپنی دکانیں کھولتے ہیں, صبح سویرے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرماتا ہے. اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں, اور ہم نے آسمان میں ایک چراغ بنایا ہے, اور ہم ہی نے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی ہے. کیا خوبصورت چیز ہے. نیچے سے پانی جاتا ہے, کھارا پانی اٹھاتا ہے اللہ, اور میٹھا پانی کر کے آسمان سے برساتا ہے, اور سارے درختوں کو دھو دیتا ہے, پورے ماحول کو دھو دیتا ہے, پوری چیزوں کے فوگ کو دھو دیتا ہے, اسموک کو دھو دیتا ہے, اور ہر چیز آپ کو دھلی ہوئی نظر آتی ہے. کیا میں اور آپ اس بات پہ قادر تھے کہ ہم سارے درختوں کو دھوتے رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں چیزیں دی ہیں تو میں نے ان کو صاف رکھنے کا بھی انتظام رکھا ہے.
ان کی اس انوائرمنٹ کو بھی تمہارے لیے میں نے اچھا بنا کے رکھا ہے، تو تم نے اپنے دل کی انوائرمنٹ کو کیوں خراب کر لیا؟ تم نے اپنے دل میں کدورتیں، نفرتیں، بغض، کینہ، حسد، عداوت کیوں بھر لی؟ نکالو اس کو، پاک کرو اس کو، صاف کرو اس کو، تاکہ جو خون تمہارے اندر چل رہا ہے وہ ایسا نہ ہو جائے کہ ان الشیطان یجرم الانسان مجری الدم، کہ انسان کے سینے میں یعنی انسان کے جسم میں شیطان ایسے سرایت کرتا ہے جیسے خون سرایت کرتا ہے. تو ہمارے جسموں کے اندر خون سرایت کرے شیطان کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا قطرہ اگر ہم اس کے اندر ڈالیں گے، ایمان اور یقین اور بھروسہ اس میں ڈالیں گے، تو وہ خون ہمارے لیے اللہ کا نور بن کے جب چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ سارے کام کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی نظر سے تمہیں دیکھ رہا ہے. جب وہ تمہیں اللہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو پھر تمہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے آسمان میں ایک چراغ بنایا، اور ہم ہی نے بکھرے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی تاکہ اس سے اناج اور سبزی پیدا کریں، اور گھنے گھنے باغات بنائے. بے شک فیصلے کا ایک دن معین وقت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان جتا بھی نہیں رہا، بتا رہا ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ غور سے تو دیکھو کتنی چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، کتنی چیزیں سجائی ہیں، اور بے شک فیصلے کا دن معین ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں تم نے ان کا صحیح استعمال کیا یا غلط. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ رات کا استعمال میں نے صحیح کیا یا غلط؟ رات کا استعمال اللہ کہہ رہا ہے میں نے رات کو نیند بنائی ہے تمہارے کو، کیا پتا رات کو پوری رات جاگ رہے ہیں آپ، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد دن میں سو رہے ہیں. جو اللہ نے کہا میں نے تمہاری روزی کمانے کا ذریعہ بنایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ باہر کی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن کر رہے ہیں، رات بھر جاب کرتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہماری روزی کا ذریعہ یہی ہے. نمازیں جاتی ہیں تو جاتی رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جس دن سور پھونکا جائے گا وہ تم گروہ در گروہ آؤ گے، اور آسمان کھل جائے گا تو دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ ہٹائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے. بلا شبہ دوزخ ایک گھات میں ہے، سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، جس میں وہ برسا برس پڑے رہیں گے. وہاں نہ سردی کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کا پانی چکھیں گے، مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ. یہ بدلہ ہے پورا پورا اپنے گناہوں کا. یہ لوگ دراصل حساب آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے. یہاں دیکھیں اگر کبھی سوچیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آگ میں جلائے گا اللہ، پینے کو پانی نہیں دے گا اللہ، اور گلیں گے سڑیں گے اتنے سال تک. کیوں؟ یہاں تو انہوں نے 50 سال ہی گناہ کیے تھے. یہاں گناہ کا آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات کتنا عرصہ چلے. ایک شخص ہے، اس نے جو ہے نا گانا ایجاد کیا، اور اس نے وہ گانا ایجاد کیا اور اس نے ایک پوری اس کی مووی بنائی اور پکٹوریل بنا کے وہ چلا گیا. وہ تو اس نے 20 سال 25 سال کی اس کو عمر تھی، وہ اس نے کیا اور وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اب جو اس کے اوپر صدقہ جاریہ جو وہ گناہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کے مرنے کے 20 سال کے اندر اس میں اور ایڈیشن کر کر کے اب اس گناہ کو اور زیادہ بہترین طریقے سے اس کو اور زیادہ پھیلائے چلے جا رہے ہیں. تو وہ گناہ جاریہ جو ہے اس بندے کے اوپر جا رہا ہے جو یہ کام کا ابتدا کر کے گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ کتنے لوگ اسی گناہ میں ملوث ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو چونکہ یہ دور رس اس نے سالوں پر محیط چیزوں کے اوپر اس نے یہ غلطی کا کام کیا. مثال کے طور پہ حابیل اور قابیل 2 بھائیوں نے ایک دوسرے کا قتل ہو گیا. اب جتنے بھی قتل اس دنیا میں ہو رہے ہیں، جتنے بھی جو پہلے ہوئے، جو اب ہو رہے ہیں، اور جو آگے تک ہوتے چلے جائیں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے،
وہ سارے قتلوں کا جو جرم ہے نا وہ سارا اس حابیل قابیل کے بھائیوں کے اوپر ہوگا جس نے قتل کیا تھا. تو اب آپ دیکھیے یہاں تو ٹائم سپین ہے, یہاں تو اللہ کا 1000 سال ہمارا اللہ کا ایک دن ہمارا 1000 سال ہے, اور یہ واقعہ گزرے ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے ہیں. وہ کام جو غلط وہ اس نے پہلا کیا تھا نا, قابیل نے قتل کر کے اپنے سگے بھائی کو, وہ آج تک کتنے بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, کتنے 100 سال تک یہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے. سب کا عذاب جب اسے ملے گا تو اس نے جو یہ کام کیا, اس نے جو یہ کام کیا تو وہ اتنا لمبا عرصہ ہے, اور وہاں پر گھڑی ہے ہی نہیں, اللہ کے پاس گھڑی ہے ہی نہیں. تو جب یہاں پر کچھ عرصے میں جو کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جس نے ایک قتل کیا اس نے پورے خاندان کو قتل کر دیا, کسی کا باپ مار دیا آپ نے. وہ باپ جیتا اگر تو وہ اپنے بچوں کو دیکھتا, ان کو بڑے ہوتے دیکھتا, نانا دادا بنتا, کتنا کچھ وہ کرتا. اس انسان کی زندگی آپ نے ختم کری تو وہ تو مر گیا, مگر اس کی جو اولاد نے سفر کیا ہے, اس کی جو اولاد مشکلات میں اور مصیبتوں میں پھنسی ہے, وہ کتنا لمبا عرصہ تک وہ چیز جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی میں رہے گی. وہی پرسنالٹی غلط وہ اپنی بچوں میں دے گا, وہی اس کے بچوں میں آئے گی, وہ چیز ٹھیک ہی نہیں ہوگی. تو گناہ کس کو ملا؟ اس بندے کو ملا. اس لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی وہ آگ جو اس نے لگائی اس دنیا میں, جو نظر نہیں آئی کسی اور کو سوائے ان لوگوں کو فیلنگ میں کہ ہمارے باپ کو قتل کر دیا, ہماری زندگیوں میں کتنی مصیبت آئی, تو وہ جو مصیبت آئی ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالدین فیہا ابدا میں اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہاں گھڑی ہے ہی نہیں, وہاں ٹائم ختم ہونا ہی نہیں ہے, وہ تو چلے چلا جائے گا. اسی لیے جنت میں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے, اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اور یہاں پر اسی انسان نے خوب شرابیں بھی دی, خوب مزے بھی کیے, اور اس نے پیسہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا بھی لیا, اور وہ بچ کے نکل بھی گیا. اپنا قتل کیا ہوا الزام دوسرے پہ ڈال کر اس کو جیل میں بھی پہنچوا دیا اس نے, اور خود بیٹھا ہوا امریکہ میں مزے کر رہا ہے, اور شرابیں پی رہا ہے, اور مزے مزے کے جام پی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو بدلہ نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے, اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. اور وہ بدلہ کیا ہوگا کہ وہ وہاں پہ پیپ پیے گا, کیونکہ پینا تو ہے نا کچھ, وہاں پہ وہ خون پیے گا, وہاں وہ گرم پانی پیے گا, وہاں وہ ساری تکلیفیں جو اس نے زندگی میں ان لوگوں کو دی ہیں نا, وہ ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس کو ادھر دے گا. تو آپ جب یوں سوچیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا ٹھیک ہے نا بھائی, تو ہم کسی کو ایسی تکلیف نہ دیں کہ ہمیں بھی خالدین فیہا ابدا بھگتنا پڑے. یہ لوگ دراصل حساب آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے, اور ہماری آیات کو جھوٹا خیال کرتے تھے, اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا ہوا ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں میں اور آپ بھول جاتے ہیں, ہم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے پہلی وحی میں کہا تھا الذی علم بالقلم, میں نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی, زمخشری جیسی لکھی, بخاری جیسی لکھی, مسلم, ترمذی, ابو داود, یہ ساری کتابیں لکھنے والے انتقال فرما چکے ہیں, سالوں سال ہو گئے ان کو مرے ہوئے. مگر چونکہ انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ لکھائی اللہ نے محفوظ رکھی, اور وہی کتابیں ہم پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہم لوگ کیا کرتے, ہم لوگوں پاس علم آتا ہے جو ہم آپ تک منتقل کرتے ہیں. تو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی رکھی ہے کہ جو کچھ اس میں لکھ دو گے وہ آگے تک پہنچے گا. اور یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب بنائی ہے کہ جس کو جتنا پڑھیں گے بور نہیں ہوں گے, جس کو جتنا سنیں گے آپ بور نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نئی چیزیں آپ کو پتا چلیں گی, اور بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں, رک جاتی ہیں ہمارے اندر, پھر اللہ تعالیٰ ان کو جاری کر دیتا ہے اور ہمارے دلوں کو روا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے, سو اب مزہ چکھو اپنے اعمال کا, ہم تم پر عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے, یعنی باغات اور انگور ہوں گے.
آپ دیکھیے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, جو لوگ اللہ کی رستے میں لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اچھا فروٹ کھا سکیں, اپنے بچوں کو کھلا سکیں. ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اچھے گھر میں رہ سکیں, ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں چولہا جلا سکیں, وہ اپنے گھر کے اندر مرغی لا کے گوشت کھا سکیں. وہ اپنے گھر میں آج اتنا مہنگا گوشت کر دیا کہ 1 کلو گوشت جو ہے وہ اب 1400-1500 روپے کا ہے. ایک فیملی میں 8 بندے ہیں, وہ 1 کلو گوشت ایک ٹائم میں وہ اگر کھا لیں تو 4 مہینے تک گوشت نہیں کھا سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم ڈپرائیوڈ ہو, حلال کی کمائی کے اوپر رکے ہوئے ہو, تو یاد رکھو اے میرے بندو, تم جب وہاں آؤ گے نا تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا, میں تمہارے لیے باغات انگور کے رکھ دوں گا, میں تمہارے لیے وہاں پر بہترین قسم کے فروٹ رکھوں گا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے, گوشت جس قسم کا کھانا چاہو گے, بٹیروں کا, اس کا, اس کا, یعنی وہ چیزیں جو تمہیں یہاں نہیں مل رہی, یہ عارضی دنیا ہے, یہاں نہیں تمہیں نصیب ہو رہی, کوئی بات نہیں, یہ سب چیزیں خالصتاً تمہارے لیے وہاں پر ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. رحمان ہوں دنیا کے اعتبار سے ہر کسی کو دے رہا ہوں, مگر رحیم ہوں صرف تمہیں کو دوں گا جنہوں نے میرے لیے اپنے آپ کو, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنہوں نے میرے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا ہوگا میں ان کو دوں گا. تو اپنے آپ کو اللہ کے رستے میں بیچ کر تو دیکھیں, اللہ کے رستے میں لگا کر تو دیکھیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ بات حقیقت ہے. ہم ان کو وہاں نوجوان عورتیں بھی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی, جو جن کو یہاں بوڑھا میاں مل گیا ہے, جن کو یہاں بوڑھی بیوی مل گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جوان کر کے میں تمہیں جنت میں دوں گا, خوبصورت کر کے میں تمہیں دوں گا. میں تمہاری جو آرزویں دنیا کے اندر پوری نہیں ہوئی ہوں گی, وہ تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, میں تمہاری دل کی خواہش وہاں پہ پوری کر دوں گا. یقین تو کرو, بھروسہ تو رکھو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس ہوں گے. دنیا میں اللہ نے شراب حرام کر دی, کیوں؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, یہاں کی جو شراب ہے وہ تمہارے سر میں درد کرتی ہے, تمہارے دماغ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, اور وہاں پہ نہ شراب پی کے تمہارے سر میں درد ہوگا, نہ تم وہاں پہ بہکی بہکی باتیں کرو گے, نہ وہاں پہ کوئی گندی بیہودہ بات سنو گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, وہ وہاں نہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے. شراب پی کے تو بیہودہ باتیں کرتے ہو نا, وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. یہ شراب جو ہے نا وہ خوب مزیدار چیز ہوگی. شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو, مشرب. ہم نے وہ شراب کا نام جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے, کیونکہ ان انگور سے شراب بنتی ہے, کھجور سے شراب بنتی ہے, نبیذ جسے کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو سڑا کے گلا کے پھر بنتی ہیں چیزیں, یہ تو ہم تمہارے لیے بہترین قسم کی شرابیں پیدا کریں گے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے تمہارے اعمال کا, یعنی اپنے عمل کو اچھا کر لیں تو ان الانسان لفی خسر سے نکل جائیں گے, کہ انسان خسارے میں. عمل درست, خسارے سے نکل گئے. ایمان درست, خسارے سے نکل گئے. عامل الصالحات وتواصوا بالحق, سچ بولو, خسارے سے نکل گئے. وتواصوا بالصبر, صبر کرو, خسارے سے نکل گئے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا, جو مالک ہے تمام آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں میں ہے, بڑا مہربان ہے, کسی کو اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوگا. جس روز روح الامین اور فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے, کوئی بول نہ سکے گا بغیر اجازت رحمان کے, اور وہ بھی درست کہے گا. یہ دین برحق ہے, پس جو چاہے تو اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور ہم نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب ہے. اس روز ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیے ہوں گے, اور کافر کہے گا
वयक़ूलु या काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा काश मैं मट्टी होता। ठीक है, यानी उस वक्त जो है ना, वो जो मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने मट्टी से पैदा किया था, मट्टी में डालेंगे और मट्टी में तुम घुल जाओगे, खत्म हो जाओगे, और इस मट्टी से दोबारा पैदा करेंगे। तो इंसान उस वक्त काफिर कहेगा काश के मैं मट्टी था, मट्टी में ही रह जाता। उस वक्त काश कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बात पर यकीन रखना है कि क़यामत आएगी। सूरतुन नाज़िआत मक्की क्या, सूरतुन नाज़िआत में भी क़यामत का बयान है, फिरौन का वाकया बताया गया है और आखिरत के नताइज बताए गए हैं। फिरौन का वाकया क्यों बताया गया है कि बता दिया अल्लाह ताला ने कि ये जो क़यामत के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, तो मम्मा तब कद क़यामत क़यामत हूं, हमने जो मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बता रहा है कि दुनिया में भी हमने लोगों को अजाब दिए, पूरी पूरी कौमों को अजाब दिए जिन्होंने हमारे नबियों की नाशुक्री की और नाफरमानी की। तो जब इनके ऊपर दुनिया में अजाब डाला तो इनके क्या हशर हो गए। तो आखिरत का अजाब जो है वो इससे ज्यादा सख्त है। कहते हैं, अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। फिरौन की लाश को अल्लाह तबारक व तआला ने संभाल के रख दिया। फल यौमा नुनज्जी का भी बदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, कि हम फिरौन तुम्हारी लाश को जो है ना जमीन के ऊपर संभाल के रखेंगे और इसके ऊपर सुबह और शाम अजाब पड़ता है। तो जब अजाब पड़ता है तो यकीन करो पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा था वो इस सूरत के अंदर आएगा, वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा। सूरतुन नाज़िआत मक्किया 79 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई। 46 आयात हैं और 2 रुकू हैं। उन फरिश्तों की कसम जो सख्ती से जान निकालते हैं। सूरतुन नबा और नाजियात जोड़ी है। अब यहाँ तो मरने के बारे में बताया ना, मरने के बाद क्या होगा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वन्नाज़िआति गरक़ा, उन फरिश्तों का जिक्र किया जा रहा है इसमें जो हमारी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। इसी तरह की पहले सूरत हम पढ़ चुके हैं, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़जरा। इसी तरह से वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़लहामिलाति विक़रा। फिर हमने पढ़ा वल मुरसलाति उर्फा फल आसिफाति अस्फा। अब है वन्नाज़िआति गरक़ा। ये सारी क़यामत के बारे में बयान कर रही है। इस सूरत का जो हिस्सा अव्वल है उसमें क्या है, उन फरिश्तों की कसम जो सख्ती से जान निकालते हैं और उनकी जो आसानी से खोल देते हैं। यानी जो काफिर है उसकी जान सख्ती से निकल रही है और वो अपनी रूह को अंदर को छुप रही है, उसकी रूह जिस्म के अंदर, और उसको खींच के निकाला जा रहा है। उसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि अगर खारदार झाड़ी के ऊपर सिल्क का कपड़ा डाल दिया जाए और उसको खींचा जाए तो उस कपड़े की क्या हशर होगा, फटके वो किस किस्म का हो जाएगा। तो जब वो फटके किस किस्म का हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि रूह भी जब निकलती है तो जिस्म के अंदर से ऐसी सख्ती के साथ निकालते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रूह जो है वो आसानी से जो है ना गिरा खोल कर निकल जाती है। और उनकी जो तैरते फिरते हैं, फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं। यानी फरिश्ते और भी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। तो दुनिया के कामों का इंतजाम, पहाड़ों के फरिश्ते हैं, बादलों के फरिश्ते हैं, दरख्तों के फरिश्ते हैं, हमारी हिफाजत के फरिश्ते हैं, हमारी कुरान सुनने आने वाले फरिश्ते हैं। कितने किस्म के फरिश्ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है जैसे मैंने दुनिया में एक निजाम चलाया हुआ है ऐसे ही मेरा निजाम आसमानों के ऊपर चलता है। और ये फरिश्ते जो है ये तुम्हारी हिफाजत के लिए, हफाजतन, तुम्हारी हिफाजत के लिए भी यहाँ आते हैं, तुम्हारा कुरान सुनने के लिए भी यहाँ आते हैं, तुम्हारी रूह निकालने के लिए भी यहाँ आते हैं, तुम्हें सुकून देने के लिए भी यहाँ आते हैं, तुम्हारी हिफाजत के लिए भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन जमीन थरथरा उठेगी। यानी अल्लाह ताला ये 5 कस्में फरिश्तों की भी खा के फिर भी वही बात बता रहे हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन जमीन थरथरा उठेगी। देखिए अब कुरान कंप्लीट होने वाला है
ہماری زندگیاں بھی اب اتنی جتنی چل رہی ہیں وہ بھی کمپلیشن کی طرف آ رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اب ہمارے اندر وہ ایمان یقین آ جائے کہ ہم اپنے عمل کو آج بھی درست کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹائم ہے اس وقت جو ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری توبہ قبول ہو جائے گی. پھر اس کے پیچھے اور بہچال آئے گا جس دن خوف کے مارے لوگوں کے دل ہل رہے ہوں گے. آپ دیکھیے ابھی بھی کوئی دروازہ زور سے بند ہو ہمارا دل ہل جاتا ہے. ہمارے کو کہیں بھی ایسا لگے کوئی چور آ گیا یا کسی نے پستول ہمارے سر پہ رکھ دی, ہمارا دل ہل کے رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جس دن قیامت کا دن آئے گا وہ دل ہل کے رہ جائے گا, اور پھر ادھر کوئی دوائی نہیں ہوگی, کوئی جھاڑ پھونک نہیں ہوگی, کوئی مددگار نہیں ہوگا. آپ اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی وہاں کھڑے ہوں گے. اس دن خوف کے مارے دل ہل رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی جا رہی ہوں گی, شرمندگی میں جھک رہی ہوں گی. کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے. اللہ کہہ رہا ہے تم کہتے ہو ہم یعنی مر گئے پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے. وہ کہنے لگے یہ تو بڑا نقصان دے والا لوٹنا ہے, وہ تو ضرور ایک ڈانٹ ہی ہوگی. پھر وہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا نکل آؤ باہر, اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی حکم سے باہر نکل کے آ جائیں گے. ایک ڈانٹ اللہ کی پٹے گی, ایک ڈانٹ. جب کسی بڑے کی ڈانٹ پٹ جاتی ہے, کوئی چیخنے لگتا ہے تو ہمارا دل کتنا وہ ہو جاتا ہے, یعنی کتنے ہم عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ کی ڈانٹ ہمیں پڑے اور پھر وہاں جا کے ہم اللہ کے سامنے ٹٹر کریں گے, تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, شٹ اپ ہو جاؤ اور میرے سامنے بکواس نہیں کرنا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب جنات اور انسان لڑیں گے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا چپ ہو جاؤ اور میرے سامنے جھگڑا نہ ڈالو. تو وہ دن ہمارے خاموشی کا دن ہوگا. اس دن تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اس دن زبان کو تالا لگ جائے گا اور اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گی, کیونکہ ان کے اندر بھی میموری ہے اللہ کی طرف سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے پاس موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے جب ان کے رب نے ان کو پاک میدان طوا میں پکارا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ, وہ باغی اور سرکش ہو رہا ہے. پھر کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے. فقل هل لك الى ان تزكى, فرعون سے جا کے پوچھو کیا تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے پاس آئے, مکے والوں کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ پاک ہو جاؤ. تو لوگ جو ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں, اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو. پھر موسیٰ نے اس کو اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں, مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا اور کہا میں تمہارا انا ربکم الاعلی. یہ جو ہے نا یہ کال, فقال انا ربکم الاعلی, فرعون نے یہ بہت بڑا کال کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو فرعون کی کون سی بات جو ہے نا سب سے زیادہ بری لگی. اس نے کہا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا, تکبر میں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے یہ کہہ دیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ الیس لی ملک مصر, کیا مصر کی یہ حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا میں جو چاہتا ہوں کرتا نہیں ہوں؟ کیا میرے حکم کے مطابق ساری دنیا چل نہیں رہی ہے؟ اور وہ یہ بھول گیا کہ اللہ رب العزت کا تمام جہان کو چلانے والا ہے. آج یہی فرعونیت دوبارہ جنم لے رہی ہے, اور یہی فرعونیت لوگوں کو نقلی سورج بنانے پہ لگا رہی ہے اور نقلی بارش برسانے پہ لگا رہی ہے اور سیروگیٹ مدرس بنانے کے اوپر لگا رہی ہے, اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ کس کا انڈا کس کے ساتھ ملا کر حرامی بچے پیدا کرنے پہ لگا رہی ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. انسان اتنا تکبر میں آ گیا کہ شیطان وہ ہے نا, کسی نے بڑا اچھا شعر پڑھا کہ فرعون کو کیا ضرورت تھی نافرمانی کرنے کی.
فرعون صرف کالج اور اسکول اور یونیورسٹیز بنا دیتا تو ان کی خود ہی قوم پوری کی پوری بگڑ جاتی، جیسے آج ہماری قوم کے بچے بگڑ رہے ہیں، آج ہماری قوم کی بچیاں بگڑ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہم سب کے سب بنتے جا رہے ہیں، ہمارے لباس اترتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے جسم جو سطر تھا وہ کھلتا چلا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ فرعون نے جو جو حرکتیں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو واپس نکالا اور ہمارے لیے عبرت بنایا، اور اس عبرت کو سمجھنے کے باوجود اور اس عبرت سے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد ہم وہی کاموں میں لگ رہے ہیں جن کاموں کے اندر فرعون لگا تھا جو تباہ اور برباد ہوا تھا. یہاں فرما رہے ہیں اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب میں پکڑ لیا. یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے کھینچے گا اس کا حشر خراب ہو جائے گا. تو جب جو تکبر کرے گا اس کا حشر خراب ہو جائے گا. تو اس نے تکبر ہی نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ ہی کہہ دیا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو دنیا میں عذاب دیا کہ غرق کر دیا، اور آخرت میں تو یہ جہنم میں جلے گا اور جلتا ہی چلا جائے گا، جلتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو برباد کیا. بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے. کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس نے اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا. یہ دیکھیے آسمان کو کیسی خوبصورت چھت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی. رات کو تاریک بنائی اور اس پہ ستارے سجا دیے، اور کتنے خوبصورت ستارے ہیں جس سے تم راستہ معلوم کرتے ہو، جن سے تمہیں ڈائریکشنز پتا چلتے ہیں. کشتیوں میں سفر کرتے ہو تمہیں پتا ہوتا ہے کدھر مڑنا ہے کدھر نہیں مڑنا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بہترین انتظام کر رکھا ہے. پھر اس نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی. دھوپ میں آپ دیکھیے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ نکالا. یعنی زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ پانی کتنی جگہوں میں نکال رہا ہے. اس وقت تھر کے اندر جو ہے وہ زمینوں کو کھود کھود کے وہاں پر کتنے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنویں کھد رہے ہیں، اور اس میں لوگ صدقہ جاریہ میں پیسے دے رہے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے زمین کے نیچے بھی تمہارے لیے پانی رکھ دیا، اور اسی زمین سے تمہارے لیے چارہ اگایا تاکہ تمہارے جانور بھی کھائیں، اور پہاڑوں کو کا بوجھ زمین پر رکھا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا. تو جب وہ بڑی آفت آئے گی یعنی قیامت، اس روز انسان اپنے تمام کاموں کو دیکھ لے گا. یعنی جو نیکی کے کام کیے، جو گناہ کے کام کیے، سب نظر آ جائے گا وہاں پہ، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے کر دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم سمجھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش کو روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھا. اللہ نے یہ نہیں کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس نے تم پہ حرام کیا اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی آسائشوں میں رہنا؟ کس نے؟ میں نے تو تمہارے لیے بنایا ہے. مگر اگر تم انہی چیزوں میں لگ گئے، اور سے اور کی چکر میں لگ گئے، اور دین سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن طیبۃ. ان 8 محبتوں میں لگ گئے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، اور پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، خاندان کی محبت، ان چیزوں میں لگ گئے تو پھر دفع ہو جاؤ، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اور اگر تم نے ان چیزوں میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کیا، اے سی میں بیٹھ کے اگر تم اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہو، پڑھا رہی ہو، تو یہ اے سی بھی تمہارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس نعمت کا شکر نعمت یہ ہے کہ تم اس کے اندر دین کے لیے اپنے کام کر رہی ہو.
یہ شکر نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اچھے کپڑے پہن کے اللہ کا ذکر کر رہی ہو, یہ شکر نعمت ہے اللہ کی کہ اچھا کھا کے اللہ کا ذکر کر رہی ہو. تو یہ چیزوں کو شکر نعمت بنانا ہے, دنیا کی خواہشوں کے چکر میں نہیں رہنا. تو اس کا جو لوگ دنیا کے کاموں میں لگ گئے, نفس کی خواہشوں میں لگ گئے, تو ان کا ٹھکانہ بہشت ہے. جنہوں نے اپنی نفس کو روکا اور اپنے رب کے حکم کے اوپر لگے رہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اے نبی, لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی, تو اس کے بیان کرنے سے تمہارا کیا واسطہ ہے. یعنی حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. ارے بھائی آئے گی جب آئے گی, تمہیں کیا مطلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے, کوئی تمہاری تیاری ہے قیامت کے لیے. اگر تیاری ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تیاری تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو یہ فالتو کی باتیں. اس کا علم تو صرف تمہارے رب ہی کو ہے, تم تو صرف ڈرانے والے ہو اس کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. گویا کہ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں وہ ایک شام یا ایک صبح رہے تھے. یعنی اتنی جلدی جو ہے نا ان کو لگے گا کہ ہم نے ایک دن میں صبح اور ایک شام بس ہم رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم دنیا میں رہے ہی نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے 5 صورتیں کرنی تھی, مگر ہم سورۃ النبا اور نازیات کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورۃ العبس سے آگے پڑھیں گے.